نعیم اختر صاحب 3 4 سال پہلے فرانس کے سفیر کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، اور اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ فرانس میں اسلام جو ہے وہ دوسرا یا تیسرا سب سے بڑا مذہب ہے، اور مسلمانوں کی کمیونٹی بڑھ رہی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اور مختلف طرح کی خبریں آتی ہیں، اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے نفرت یا اس طرح کی چیزیں فرانس سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہاں میں مسلمان کمیونٹی کو کس طرح کے مسائل کا سامنا، کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ ان کو کسی امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے کچھ غلط ایکشنز کی وجہ سے ایسے مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے میں بھی 20 21 سال سے وہاں پہ ہوں، ہمیں نہ تو نماز پڑھنے میں نہ کسی اور کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بچے ہمارے مسجدوں میں جا کے درس قرآن لیتے ہیں، قرآن کی تعلیم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ درس قرآن کے اجتماع ہوتے ہیں، ویکلی بھی ہوتے ہیں، تو ایسا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب کوئی ایک مسلمان کا کوئی غلط ایکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد جو میڈیا ہے، میڈیا کا بڑا رول ہے وہاں پہ۔ میڈیا ایک غلط امیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اوورآل مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا میڈیا فرض کر لیں، پاکستان کی میڈیا کو بھی ایک پازیٹیو سینس میں کام کرنا ہوگا۔ ابھی میں آپ کو حال ہی میں ایک جو وہاں پہ واقعہ ہوا تھا کہ چارلی ابدو کے دفتر کے سامنے، تو ایک منڈی باؤدین کے ایک جوان نے وہاں پہ نہتے لوگوں کو وہاں پہ وہ کر دیا تھا۔ اس کے پاس یہ انفارمیشن بھی نہیں تھی کہ وہاں سے دفتر 4 5 سال پہلے وہاں سے شفٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ بائی روڈ پہ اگر جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو عام لوگ ہیں، ان کا تو میرے دین اور ہم سب کے دین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک نہتے بندے کو آپ بلا وجہ اس کو ذبح کر دیں یا اس پر حملہ کریں۔ جب ایسا ایکٹ سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا یہاں کا جو میڈیا ہے، اس نے اس کے والد کے وہاں پہ جا کے انٹرویوز کیے، اور فرینچ میڈیا میں وہ انٹرویوز آئے، اور وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ میرے اگر اور بیٹے ہوں تو یہی کام کریں، یعنی ہم اس کو ایز اے ہیرو پیش کر رہے تھے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا ایسا کوئی ہے تو اسے ایسی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ عام لوگوں کو جا کے ذبح کر دیتا۔ اس کے بعد جو وہاں کے معاملات ہوں گے، وہاں پہ ہماری جو کمیونٹی ہے اور بحیثیت مسلمان بھی ہم پر کافی سارے ان کے چیک اینڈ بیلنس شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی ایسا آ کے کرے تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی فوراً ایکشن ہوگا۔ ہمارے تو اس حد تک ہوتا ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہم چلے جائیں اور وہاں جا کے ایسی کوئی حرکت کریں تو وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ تو KPK سے آیا ہے، اس نے ادھر آ کے ہمارے علاقے میں یہ کام کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تو کچھ چیزیں فطری ہیں، لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہمیں کسی بھی چیز میں پرابلم بنی ہو۔ حلال فوڈ بھی ملے گا، حلال باقی چیزیں بھی ہیں۔ کسی حد تک گورنمنٹ کی پالیسیاں آہستہ آہستہ جو ایسے ایکشنز ہیں اس کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں، لیکن اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں اچھا رول ماڈل بننا پڑے گا۔ مسلمانوں کو اپنا کردار جو ہے نا، اس پہ ضرور جو ہے نظر ثانی کرنی پڑے گی۔